295ویں رات شہرزاد نے کہا، جب دو جوان ایک تیسرے جوان کو پکڑ کر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لائے، اور جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وجہ پوچھی، اور جب انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ نہایت پرہیزگار اور نیک شخص تھا، تو اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر جب ان دو جوانوں نے بتایا کہ ہمارا باپ نہایت پرہیزگار اور نیک شخص تھا، اور جوانی میں اس نے ہم پر بہت زیادہ احسانات کیے تھے، اور اس کی ہم پر مہربانیوں میں اس کی ساری خوبیاں جمع تھیں۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باغ کی سیر کرنے اور پھل توڑنے گیا ہوا تھا کہ اس جوان نے اسے بدماشی سے قتل کر دیا۔ اس لیے اب ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چاہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس جوان سے اس کے گناہ کا بدلہ لیں اور خدا کے حکم کے موافق فیصلہ کریں۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو جوانوں کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تیسرے جوان کی طرف تیوری بدل کر دیکھا اور کہا کہ تو نے ان دونوں کی باتیں سن لی ہیں، اب تیرے پاس ان کی باتوں کا کیا جواب ہے؟ یہ جوان مضبوط دل اور شیریں زبان تھا، دل کڑا کر کے اور بے دھڑک ہو کر مسکرایا اور نہایت میٹھی زبان سے گفتگو کی، اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت اچھے الفاظ میں مخاطب ہو کر بولا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دعویٰ میرے اوپر پورا اترتا ہے، ان کی گفتگو درست ہے اور انہوں نے ماجرا ٹھیک بیان کیا ہے، خدا نے قسمت میں یہی لکھا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنا قصہ بیان کر دوں، اور پھر جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہوگا میں ماننے کو تیار ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہاں پر موجود تمام حاضرین سے میں اپنا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرا شمار ٹھیٹھ اربوں میں سے ہے جو آسمان کے نیچے سب سے زیادہ شریف مانے جاتے ہیں۔ میں ریگستان میں پلا بڑا ہوں، وہاں قحط پڑا تو میں اپنے خاندان اور مویشی اور بال بچوں کو لے کر اس شہر کے قریب ایک جگہ آ گیا اور رہنے لگا، اور اتفاق سے ایک دن اس شہر کی گلیوں میں سیر کرتا کرتا باغوں کے درمیان پہنچا۔ میرے ساتھ اصیل اونٹ تھے جو مجھے بہت عزیز تھے، ان میں سے ایک عمدہ نسل کا نر اونٹ بہت ہی خوبصورت تھا اور جس سے بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ ان میں چلتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بادشاہ تاج پہنے جا رہا ہو۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اب ایسا ہوا کہ ان اونٹوں میں سے بعض اونٹ بہک کر ان کے باپ کے باغ میں پہنچ گئے اور اپنے منہ ایک درخت پر ڈال دیے جس کی شاخیں دیوار کے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں نے انہیں باغ سے دور کر دیا۔ اتنے میں باغ کے اندر سے ایک بوڑھا نکلا جس کی آواز سے مارے غصے کے چنگاریاں نکلتی تھیں۔ اس کے دانے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور اس بوڑھے نے شیر کی طرح دھاڑ کر وہ پتھر اونٹ پر اس زور سے مارا کہ وہ مر گیا، کیونکہ پتھر ٹھیک اسی جگہ لگا جہاں کی مار مہلک ہوتی ہے۔ جب میں نے اونٹ کو اپنے پاس گرتے دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا دل پھٹ گیا اور اس میں غصے کے شعلے بھڑکنے لگے، اور میں نے وہی پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ جب پتھر اس کے لگا تو وہ بہت زور سے چلایا اور اس نے ایک دردناک چیخ ماری اور مر گیا۔ اس کی موت اسی جگہ آ گئی اور وہ اسی پتھر سے قتل ہوا جس سے اس نے قتل کیا تھا۔
جب میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا مر گیا ہے تو میں ڈر گیا اور چاہتا ہی تھا کہ جلدی سے بھاگ جاؤں اور اپنی جان بچاؤں، مگر ان دونوں جوانوں نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا اور لا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس جوان کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور بچنے کی وجہ بیان نہیں کرتا، لہذا تجھ پر قصاص لازم آتا ہے اور پناہ کا وقت بھی نکل گیا ہے۔ جب جوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ سنا تو سر نیچا کر لیا اور پھر بڑے ادب اور مسکراتے ہوئے کہا کہ بصر و چشم، جو ہمارے پیشوا کی مرضی، اسلام کی شریعت جو حکم دے اس پر میں راضی ہوں، لیکن اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کے دادا نے مرنے سے پہلے اس کے لیے بہت کچھ مال و دولت اور سونا چاندی چھوڑا اور مجھے اس کا وکیل بنایا اور مجھے خدا کی قسم دے کر کہا کہ وہ مال میں تیرے بھائی کا تیرے سپرد کرتا ہوں، اسے حتی الامکان حفاظت سے رکھیو۔ میں نے وہ مال و دولت لے کر دفن کر دیا اور میرے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں، اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آج مجھے قتل کر دیا تو سارا مال ضائع ہو جائے گا اور اس کا سبب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور وہ بچہ میرا بھائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا مطالبہ اس روز کرے گا جب کہ خدا اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں کہ میں لڑکے کا کوئی دوسرا متولی بنا کر لوٹ آؤں اور اپنے جرم کی سزا پاؤں، اور میں اس کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضمانت دے سکتا ہوں۔ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جوان کی باتیں سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور حاضرین کی طرف دیکھ کر کہا کہ کون اس شخص کی ضمانت لیتا ہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے اور پھر اپنا کام ختم کر کے واپس آ جائے۔ اب جوان نے حاضرین کے چہروں کی طرف دیکھا اور سب کو چھوڑ کر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص میری ضمانت دے گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔